بد زبان بیوی کا علاج۔ عورت نافرمان بد زبان ہے تو شوہر کے لیے قرآن کریم میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کس حد تک بیوی کی بدتمیزی برداشت کرنے کی اجازت ہے؟ اس بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں جو عورتیں خفیہ طریقے سے میکے کی مالی مدد کرتی ہیں جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، یعنی لعنت ہو، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہے اسی کو لعن دان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھے گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اسی سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت شعاری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی آئے اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ لہذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بھلا بھی نہ کہے، اللہ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامت ظاہر ہو کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے اور اسے استمتاع نہ کرنے دے،
یا پھر اس کی بات تو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس حالت میں خاوند اسے وعظ و نصیحت کرے، وہ اس طرح کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے یہ حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اس سے گناہ ہوگا اور اس کا حق خرچہ ساقط ہو جائے گا، اور پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں وعظ و نصیحت کرو، اور وعظ و نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ معاشرت کے لیے راضی نہ ہوں، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کریں تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں مارو، اس طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندانوں میں سے ہوں اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلا کر کے علیحدگی کروائیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک منصف عورت والوں کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کروا کر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کی تاکید کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ نیکی، بھلائی، بہترین برتاؤ، اچھی معاشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے تو سخت مزاج تھے مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت اور پیار سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور بیوی کو 2-4 جوتے لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانے پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی آیا ہے، وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے، اس کی وجہ سے میں حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں۔ خفیہ طریقے سے میکے کی مالی مدد کرنا کیسا ہے؟ عورت گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی اور اپنے میکے والوں کو دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جہاں تک اس بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والے کو دینے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا مال ہو جس کا عرفاً نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی
تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ رہا اس کا اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا، اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرتے، تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کر سکے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کا وہی کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہوں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقہ کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو دینار خرچ کرتا ہے اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے عیال پر خرچ کرے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیے ہوئے اپنی سواری کے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے دوست احباب پر خرچ کرتا ہے۔ ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ عورت اگر نافرمان اور بد زبان ہے، جو اس کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ ہے، خلاصہ کلام میں تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھائے۔ اگر بیوی محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر دے، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ قرآن کریم میں لفظ ہے، اس کا مطلب فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، کمرہ اور مکان کی جدائی نہ کرے کہ عورت کو کمرے یا مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس سے فساد بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے، اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو تیسرے درجے میں اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت نہ آئے، اور چہرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔ تاہم اگر اس کے باوجود بھی بیوی کا ایسا رویہ رہے تو خاندان کے بڑوں کو بٹھا کر معاملہ شکایت کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ تاہم اگر اس کی باوجود بھی بیوی اگر راہ راست پر نہ آئے اور میاں بیوی دونوں کے لیے ایک دوسرے کے شرعی حقوق پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو آخری درجے میں شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی گنجائش ہے، اور طلاق دینے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس کی پاکی کے ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے۔ اس کے ایک طلاق کے بعد اگر شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو بعد از عدت نکاح ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔